14 اگست میں صرف ایک دن باقی، جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سٹال سج گئے سب سفید ملبوسات، ماسک، بیجز، گھڑیاں، ٹوپیاں اور زیبائشی سامان کی خرید و فروخت۔ بچوں کا خریداری کے لیے رش، شاہراہوں پر قومی پرچم اور سائن بورڈز لگا دیے گئے، گلی محلوں اور بازاروں میں ملی نغموں کی گونج۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا دائرہ کار صرف ترکی، سعودی عرب اور پاکستان تک محدود نہیں، مستقبل میں خطے کے دیگر ممالک کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے کا مقصد سلامتی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور خطے میں استحکام مضبوط کرنا ہے۔ کسی ایک رکن کی سلامتی کو تمام رکن ممالک کی مشترکہ سلامتی تصور کیا جائے گا۔ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ایک وسیع تر فریم ورک ہے۔ پاکستانی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کا امتزاج مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات کے ساتھ ساتھ ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی جانب سے قیام امن کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا، ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ناروے اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا، حالیہ کشیدگی عالمی امن اور معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستانی قیادت نے مشکل وقت میں جرأتمندانہ کردار ادا کیا۔ امریکہ کا ایران کے درمیان جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 4 دن باقی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت سیز فائر کی مدت میں توسیع کی کوششیں۔ ترک میڈیا کی جانب سے فریقین کے 60 روزہ جنگ بندی پر متفق ہونے کا دعویٰ۔ کہا، جنگ بندی میں توسیع اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہوئی۔ ایران اور امریکہ نے ثالثوں کی توسیع پر اتفاق سے آگاہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے سیز فائر میں توسیع کی خبروں کی تردید۔ کہا، امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، پہلے امریکہ کو وعدوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ٹرمپ کا ابنا ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ کہا، پاسداران انقلاب کو ختم کر دیا ہے اور وہ فرار ہو رہے ہیں۔ ایران اور خطے کا بدماش نہیں رہا، ہم ابنا ہرمز پر یہ کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایران کی قیادت بے یقینی کا شکار ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایران کے پاس صرف فیک نیوز ہے۔ ایران میں مہنگائی کی شرح 300% ہو چکی ہے، آگے ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سپریم نیشنل کونسل کے سیکرٹری سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن رضائی نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پیٹرول 94 پیسے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ حکومت کا آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 324 روپے 98 پیسے ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر مقرر۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 5واں روز۔ ٹرانسپورٹرز کا تیل کی قیمتیں روزانہ مقرر کرنے کا نظام بدلنے کا مطالبہ۔ کہا، ٹول ٹیکس میں بھی کمی کی جائے، تحریری ضمانت ملنے پر پہیہ جام ختم کریں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ کی قیمت فی بیرل $87 کی سطح پر، فی بیرل امریکی خام تیل کی قیمت $82 سے بڑھ گئی۔ اماراتی تیل کی قیمت میں اضافہ، قیمت $90 سے اوپر دیکھی گئی۔ کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جائے وقوع سے مکمل شواہد اکٹھے نہ کرنے پر کرائم سین یونٹ انچارج معطل۔ حکام کے مطابق کرائم سین یونٹ کا عملہ لاش ملنے کے اگلے روز موقع پر پہنچا تھا۔ معطل کیے گئے کرائم سین یونٹ انچارج 29 جولائی کے روز سے چھٹی پر تھے۔ متبادل افسر کو عارضی انچارج بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، تفتیشی ٹیم نے NCCIA سے میر رضا کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی۔
خط میں کہا میر رضا کے خلاف یا حق میں ڈیٹا ہو تو فراہم کیا جائے، جائے وقوع سے مکمل شواہد اکٹھے نہ کرنے پر کرائم سین یونٹ کے انچارج معطل۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کیس میں ملنے والی گولی کے خول کا فورینزک نہ ہو سکا۔ سندھ پولیس کی بیلسٹک فورینزک مشین 3 سال سے غیر فعال۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق بارودی مواد سے بھری گاڑی تیار کرتے ہوئے دھماکہ ہوا، 8 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ فورسز متاثرہ مقام پر پہنچی۔ کلیئرنس آپریشن میں مزید 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دھماکے کے مقام کے قریب موجود 3 شہری جاں بحق ہوئے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان زخمی ہوئے۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون؟ انتخاب اگلے ہفتے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا اعلان۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا نون لیگ کو الیکشن میں 24 جنرل نشستیں حاصل ہوئیں، 6 مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد تعداد 30 ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اراکین حلف لیں گے، وزیر اعظم اور اسپیکر کا انتخاب بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں مضبوط حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔ انگریزی دان نے لکھا تھا، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دا فیوچر میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ 10-12 سال پہلے مکے مارا کرتا تھا مائک کو، تو وہ مائک اب یہ ہم مکے بغیر ہی مائک کو ہم گرا دیں۔ فکر نہ کرو، یہ مکے جو ہے دشمنوں کے لیے ہیں، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران مائک گر گیا۔ وزیر اعظم کا دلچسپ رد عمل، کہا 12 سال قبل میں مائک کو مکے لگایا کرتا تھا، اب مائک خود ہی گر گیا، اب میرے مکے دشمن کے لیے ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم کے رد عمل پر ہال میں کہے لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام سرکاری محکموں کو پیپر لیس اور ڈیجیٹل آٹومیشن پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین PITB نے بتایا کہ پنجاب کے 600 ادارے اور 6000 سے زائد سسٹمز ڈیجیٹل ہو چکے ہیں۔ مریم کی دستک پورٹل پر 26 لاکھ سے زائد شہریوں نے رجوع کیا۔ مریم نواز نے کہا آٹومیشن سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو دفاتر کے چکروں سے نجات ملے گی۔ اسلام آباد میں 14 اگست رات 12 بجے تک ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ٹریفک پلان جاری۔ ایکسپریس وے، فیصل ایوینیو، شری نگر ہائی وے مختلف مقامات سے بند رہیں گی۔ شہریوں کو متبادل روٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ مارگلا پہاڑیوں کی تمام ٹریلز بھی آج بند رہیں گی۔ خبردار، ہوائی فائرنگ خطرناک اور جان لیوا ہے۔ جشن آزادی پر ہوائی فائرنگ سے گریز کریں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ یوم آزادی کا جشن منائیں احتیاط کے ساتھ۔ ون ویرنگ جان لیوا اور معذوری کا باعث بن سکتی ہے۔ جشن آزادی پر اس خونی کھیل سے گریز کریں اور اپنی زندگی محفوظ رکھیں۔ جشن آزادی منائیں ذمہ داری کے ساتھ۔ بیجا شور شرابہ اور روڈ بلاک کرنا شدید اذیت اور حادثات کا سبب ہے۔ سڑکیں بلاک کرنے اور ہنگامہ آرائی سے گریز کریں۔ سائلنسر نکال کر اور تیز ہارن بجا کر دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ باہمی احترام اور شائستگی کے ساتھ جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کریں۔ کراچی میں پانی اور سیوریج چارجز میں 7% سے زائد اضافہ۔ نئے ٹیرف کا اطلاق 1 جولائی سے ہو گیا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق گھروں کے لیے ماہانہ چارجز پلاٹ کے رقبے کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ تجارتی مراکز اور دکانوں کے لیے نئے فکسڈ ماہانہ چارجز مقرر۔ راولپنڈی میں خاتون بھاگ کر دریائے سواں میں ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو ٹیموں نے لاش نکال لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق سواں پل کے اوپر سے خاتون کی موٹر سائیکل اور ہینڈ بیگ بھی ملا ہے۔ ہینڈ بیگ میں موجود شناختی کارڈ سے شناخت ہوئی۔ ضلع پنجگور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ کور کمانڈر بلوچستان نے جناح IT ہب کا افتتاح کیا۔
जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम की सहूलत मौजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह कर दिया गया। रूस, ग्रीनलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण। स्पेन में 100 साल बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा। आइसलैंड और पुर्तगाल में भी सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में जुज़वी सूरज ग्रहण। अमरीका की मशरक़ी रियासतों और कनाडा से भी ग्रहण देखा गया। मुकम्मल सूरज ग्रहण और शहाब साक़िब की बरसात एक साथ। तारीख में पहली बार एक ही रोज दोनों फलकियाती वाक़यात। दुनिया भर में आज सैकड़ों शहाब साक़िब आसमान को रोशन करेंगे। पाकिस्तान में भी नज़ारा मुमकिन होगा। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खब्बीर रज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक रबीउल अव्वल का चांद 14 अगस्त को नजर आने का इम्कान। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बुध को हो सकती है। जिम्बाब्वे की झील में कश्ती उलट गई, 44 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में अमले समेत कम से कम 119 अफराद सवार थे। 67 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में अपाची हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, दोनों पायलट हलाक। हेलीकॉप्टर के गिरने से करीबी झाड़ियों में आग लग गई। तुर्की में F-16 तैयारा गिरकर तबाह। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज पर था, हादसे में पायलट महफूज रहा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की एक दिन की कमाई 25 अरब रुपए। एक साल में 320 अरब डॉलर मजीद कमा लिए। अगस्त के आगाज तक मस्क की डॉलर का तखमीना 675 से 780 अरब डॉलर के दरमियान लगाया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलीन लेविट ओहदे से सुबकदोश। सदर ट्रंप ने कहा कैरोलीन रवा माह के इख्तिताम पर अपने ओहदे से अलग हो जाएंगी। कैरोलीन ने ओहदा अपने खानदान को वक्त देने की गर्ज से किया।